آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کا یوم تکبیر کے موقع پر بڑے اجتماع کا خطاب کا فیصلہ ہے اور 5000 سے زائد لیگی عہدیداروں اور بلدیاتی نمائندوں کو لاہور طلب کر لیا ہے۔ گرم موسم کے پیش نظر اجلاس ماڈل ٹاؤن کی بجائے نجی ہوٹل میں ہوگا۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو نواز شریف کا یوم تکبیر کے موقع پر بڑے اجتماع سے خطاب کا یہ فیصلہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، دیکھیں، نواز شریف کا یوم تکبیر کے موقع پر بڑے اجتماع سے خطاب کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 5000 سے زائد لیگی عہدیداروں اور بلدیاتی نمائندوں کو لاہور طلب کر لیا گیا ہے۔ جنرل کونسل اجلاس کو عوامی رنگ دینے کے لیے بڑی تعداد میں کارکنوں کو اکٹھا کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد تنظیمی اور آئینی معاملات پر کھل کر اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں گے اور تمام جو آنے والے افراد ہیں ان سے خطاب بھی کریں گے، جس کے بعد یہ بھی اعلان کریں گے کہ نواز شریف ملک کے دوروں سے حوالے سے پہلے جو مرتب کی گئی ہے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں کا دورہ بھی کریں گے۔ گرم موسم کے پیش نظر جنرل کونسل کا جو یوم تکبیر کے موقع پر ہونے والا اجلاس ہے یہ ماڈل ٹاؤن کے بجائے نجی ہوٹل میں کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ۔ کرگستان سے پاکستانی طلبہ کو ایمرجنسی حالات میں وطن واپس لانے کا معاملہ۔ قومی ایئر لائن 4 دنوں میں بشکیک کے لیے 8 خصوصی پروازیں آپریٹ کر چکی ہے۔ پروازوں کے ذریعے تقریباً 1368 طلبہ بحفاظت وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور پی آئی اے کی مزید 2 پروازیں طلبہ کو لینے بشکیک روانہ ہو گئی ہیں۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو کرگستان سے پاکستانی طلبہ کو ایمرجنسی حالات میں وطن واپس لانے کا یہ معاملہ ہے اور قومی ایئر لائن 4 دنوں میں بشکیک کے لیے 8 خصوصی پروازیں آپریٹ کر چکی ہے۔ پروازوں کے ذریعے تقریباً 1368 طلبہ بحفاظت وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور پی آئی اے کے مزید 2 پروازیں طلبہ کو لینے بشکیک روانہ ہو گئی ہیں۔ قومی ایئر لائن 4 دنوں میں بشکیک کے لیے 8 خصوصی پروازیں آپریٹ کر چکی ہے۔ مونسون سے قبل واسطہ کی بیشتر مشینری خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور نکاسی آب کے لیے استعمال ہونے والی مشینری کو تاحال مرمت نہ کروایا گیا۔ ویکیوم پمپ اور دیگر مشینیں خراب ہونے کا انکشاف، واٹر ٹینکر، کرینے اور ڈی واٹرنگ سیٹ بھی تکنیکی خرابیاں سامنے آ گئی ہیں اور واسا نے مونسون سے قبل مشینری کی مرمت کا تخمینہ تیار کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ جی زین، مانسون سے قبل واسا کی بیشتر مشینری خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مانسون میں نکاسی آب کے لیے استعمال ہونے والی مشینری کی تاحال مرمت کا کام نہیں کروایا گیا، جس میں واٹر ٹینکر، کرینے اور ڈی واٹرنگ سیٹ میں بھی تکنیکی خرابیاں سامنے آ چکی ہیں۔ لاہور نیوز کی تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ واسا کی سٹی سب ڈویژن میں ویکیوم پمپ، داتا نگر سب ڈویژن میں مک سکر تکنیکی خرابی کا شکار ہیں۔ اسی طرح مغل پورہ سب ڈویژن میں بھی سکر مشینیں، تاج پورہ اور ٹاؤن شپ سب ڈویژن میں جیٹنگ مشینیں خراب ہیں۔ علامہ اقبال ٹاؤن سب ڈویژن کی صورتحال دیکھی جائے تو اس سب ڈویژن میں جیٹنگ مشینیں اور جوہر ٹاؤن سب ڈویژن میں مک سکر کی مرمت نہ ہو سکی۔ انڈسٹریل ایریا سب ڈویژن میں واٹر ٹینکر کا انجن خراب ہو چکا ہے اور اس کی اوور ہالنگ نہ ہو سکی۔ واسا کی جوہر ٹاؤن اور گلشن راوی سب ڈویژن میں جیٹنگ مشینیں بھی خراب ہیں۔ شالیمار سب ڈویژن میں کرین اور شادی پورہ سب ڈویژن میں۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں 6 روپے 16 پیسے اضافہ کر دیا ہے۔ ایس ایس ڈی سی کے لیے ایل این جی کی قیمتوں میں 6.49% اضافہ کیا گیا ہے اور اوگرا کی جانب سے قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ جی بالکل، ایل این جی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اوگرا کی جانب سے اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایس این جی پی ایل کے لیے ایل این جی کی قیمتوں میں 6.16% تک جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ایس ایس جی سی کے لیے ایل این جی کی قیمتوں میں 6.49% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اوگرا کی جانب سے جو ہے وہ اس اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ۔ 300 سے 400 کالجز میں مستقل پرنسپلز تعینات کیے جائیں گے۔ پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن نے اساتذہ کی پروموشنز اور اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کر دیا ہے اور صدر فائزہ رانا کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نوٹس لیں۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔
عجیب پنجاب کے جو سرکاری کالجز ہیں ان کے مسائل حل ہونے کی بجائے آئے روز ان میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ کو جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ، صدر جو ہیں فائزہ رانا جو کہ پہلی خاتون صدر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کالجز میں پرنسپل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل جو ہیں ان کو حل ہونا چاہیے۔ جب سے ہم نے ہماری اوتھ ٹیکنگ سیریمنی 2 مئی کو ہوئی تھی اور جب سے ہم نے اپنا چارج سنبھالا ہے، ہم ان سارے مسائل کو ہیڈ آن لے رہے ہیں، اور یہ بہت گمبھیر مسائل ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو 400 کالجز کے قریب پرنسپلز جو ہیں وہی موجود نہیں ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز موجود نہیں ہیں، ڈائریکٹرز موجود نہیں ہیں، اور اس طرح سے جو اہم عہدے ہیں وہ خالی پڑے ہیں۔ ڈی پی اے وہ تو کل ری انسٹیٹ ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جتنا میس بنا ہوا ہے جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، پرنسپلز کے انٹرویوز ہوئے ہیں اور ان کے آرڈرز جو تیار پڑے ہیں وہ نکالے نہیں جا رہے۔ اس طرح سے کالجز جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہوئے پڑے ہیں۔ ہماری درخواست ہے محکمے سے کہ دوبارہ سے یہ پرنسپل لیول تک کریں، حد ڈائریکٹوریٹ ہو گئی، لیکن یہ اتنی جو ڈی سینٹرلائزڈ کریں پاور کی، چھوٹی چھوٹی پروموشنز کے ایشوز بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اساتذہ پریشان ہیں۔ پروموشنز کے ایشوز، ایک تو پروموشنز جو ہیں پی ایل ٹی بہت لیٹ ہو رہی ہے، ٹریننگز ہماری بہت لیٹ ہو رہی ہیں، اس کے لیے فنڈ نہیں جاری کیا جاتا۔ بالکل، فائزہ رانا جو ہے وہ ان مسائل کے حوالے سے جو ہے آگاہ کر رہی تھی، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ فوری طور پر جو مستقل پرنسپل تعینات کیے جائیں، جو پاورز ہیں وہ ڈیولوٹ کی جائیں، نیچے تک جو ہے پرنسپلز کو پاور دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروموشن کے مسائل ہیں ان کو بھی فوری طور پر حل کیا جائے۔ بہت شکریہ عاطف۔ شہر میں گرمی اپنے جوبن پر، شہر کا پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق 27 مئی تک پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل جی، ہر کسی سے یہ محاورہ سننے میں آ رہا ہے کہ سورج سوا نیزے پر، اور یہ محاورہ بالکل اس موجودہ گرمی کے اندر فٹ آ رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آج سے لے کر 27 تاریخ تک جو ہے وہ ہیٹ ویو کا جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شدید گرمی آئے گی، اور درجہ حرارت جو ہے وہ کم از کم 29 سے 30 تک رہے گا، جب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 46 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے۔ آج کی بات کی جائے تو آج 24 مئی کو درجہ حرارت جو ہے وہ 41 نوٹ کیا گیا ہے، لائق 43 سے 44% جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ اس وقت موجودہ صورتحال کے مطابق جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 65% بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہوا جو ہے وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اس مئی کے آخر میں شدید جو ہے وہ گرمی آنے کا امکان ہے، اور آئندہ ہفتے تک جو ہے وہ بارش کا کسی قسم کا امکان نہیں ہے۔ لہٰذا جو میڈیکل ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہری جو ہے شدید گرمی سے محتاط رہیں اور بالکل باہر نہ نکلیں۔ اگر باہر نکلنا ہے تو ٹوپی اور کپڑے کا زیادہ استعمال کریں، اور شدید گرمی میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں وہ ٹھنڈے مشروبات پئیں، اور دیگر ڈائریکٹ دھوپ میں کام کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گرین نیٹ کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ گرین نیٹ دھوپ میں چھاؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مانگ کے ساتھ ہی گرین نیٹ کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ 300 روپے والا گز نیٹ 400 روپے تک بکنے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی مارکیٹ میں موجود ایک ایسی آئٹم جس کو گرین ترپال کے نام سے بھی عام عوام جو ہے وہ جانتی ہے، سبز رنگ کا یہ نیٹ ہوتا ہے جو دھوپ میں جو ہے وہ چھاؤں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ گھروں میں جو ہمارا سین ہوتا ہے گھر کے آگے، تاکہ دھوپ سے ہم بچنے کے لیے کھڑکیوں کے آگے استعمال کر لیتے ہیں، سائے کے لیے لگا لیتے ہیں، سوئمنگ پول وغیرہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے دکانوں کے آگے لگ جاتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس کچھ ٹینٹ بھی ہوتے ہیں جو لیبر ٹینٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سائے کے لیے زیادہ تر لوگ یوز کر رہے ہیں۔ اب ہمیں پڑ رہا ہے کافی، یعنی کہ مہنگا، ابھی ہم 400 روپے گز پڑ رہا ہے، ایک گز کے پیچھے 100 روپے کا فرق پڑ گیا، تو گاہک کہتا پچھلی دفعہ ہم اتنے کا لے کر گئے تو اب کیوں ریٹ لگا رہے ہیں۔ مہنگائی کے ساتھ ساتھ اس گرین نیٹ کی قیمت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور گاہک جو ہے اس کی تعداد میں بھی کمی ہوئی ہے۔ ایک کسٹمر ہمارے ساتھ موجود ہے جو یہی لینے کل آئے ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے یہ دکان کا، اور دکان میں باہر جو بچے کام کرتے ہیں
हमारा मकसद रुकने का ये है कि इधर से ख़रीद लेते हैं और रेट का भी पता चल जाएगा, साए में बच्चे काम करेंगे, वो भी अच्छा हो जाएगा। जितनी महंगाई हो गई है सोच के लेना पड़ता है ना, फिर काम कोई भी है। जी बिल्कुल, गर्मी के साथ इस ग्रीन नेट की मांग में जो इजाफा है वो भी हो जाता है। दुकानदार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि महंगाई के साथ साथ इसकी कीमत में भी जो है वो इजाफा हो चुका है और पुरानी कीमत पर बेच जो है वो नहीं सकते, उसमें उस कीमत पर बेचने से जो है उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन।